ظلم ظلم ہے کہیں پر بھی ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہو یا سعودی عرب میں ہو، پاکستان میں ہو یا کسی اور کنٹری میں ہو، اور سارے انسان ہونے کے ناطے سب بھائی بھائی ہیں آپس میں۔ اور اگر جس طرح سے ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ بنگلہ دیش میں سرکار کا جو پریورتن ہوا ہے، تبدیلی ہوئی ہے، اس کے بعد سے ہمارے ہندو بھائی اور بہنوں اور دلت لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ بہت بڑا اپرادھ ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ میں امام ہونے کے ناطے، قرآن کے طالب علم ہونے کے ناطے، ایک اسکالر ہونے کے ناطے، یہ بات ان تمام لوگوں تک جو اس گھناؤنے عمل کو کر رہے ہیں ان کی نندا کرتے ہوئے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے صاف کہا ہے کہ کسی بھی مظلوم اور معصوم کا اگر ناحق قتل ہوا تو ساری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ انسانیت نہیں مرنی چاہیے، انسانیت کا احترام اور ملک کے شہریوں کی حفاظت یہ ہر سرکار کی ذمہ داری ہے۔ اور بنگلہ دیش کا وجود اور اس کا قیام تو بھارت کی مدد سے ہوا ہے۔ آج بھارت اس استھتی میں ہے کہ آج ہمارے پاس اچھے ہتھیار ہیں، طاقت ہے، اور رب العالمین نے ہمیں سخوئی، رافیل اور دوسرے مضبوط ترین ہتھیار دیے ہیں۔ اگر وہاں معصوموں اور مظلوموں کے ساتھ ظلم کا یہ سلسلہ چلتا رہا تو پھر ہماری حکومت کو اس میں کوئی قدم اٹھانا چاہیے اور صاف پیغام دے دینا چاہیے کہ ہم دنیا بھر کے کہیں پر بھی ہندو بھائیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بھارتیوں پر اگر کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اگر حکومت کو اس میں ہچکچاہٹ ہے، کوئی پسو پیش ہے، وہ قدم نہیں اٹھا رہے ہیں، تو ہم سب بھارت کے تمام مسلمان اور الپسنگ جتنے بھی ہیں وہ اپنے ان تمام ہندو بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر خون کے آخری قطرے تک ان کی حفاظت اور سمان، ان کی رکشا کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ بہت نندنی ہے، اس سے بڑا کوئی اپرادھ نہیں ہو سکتا کہ اپنے ہی شہریوں کو ظلم کا نشانہ بنائے۔ اور بنگلہ دیش تو بھارت کا ایک حصہ رہا ہے، اس لیے بنگلہ دیش کو اپنی حیثیت اور اوقات میں رہنا چاہیے، اور ہمارے وہاں دلت بھائی اور ہندو بھائی جو ہیں ان کا سامان، ان کے جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں، ان کی رکشا کرنی چاہیے اور حفاظت کرنا چاہیے۔ اور جو موجودہ سرکار وہاں آئی ہے، جب سے وہاں تبدیلی ہوئی ہے، جب سے یہ نظام وہاں کا ان کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس طرح سے خبریں ہمیں مل رہی ہیں جس سے ہم تکلیف میں مبتلا ہیں اپنے بھائیوں کے لیے۔ لیکن مولانا صاحب، جو بنگلہ دیش کی سرکار ہے وہ کہہ رہی ہے الپ سنکھیک ہمارے ہیں، ان کی سرکشا کی ذمہ داری ہماری ہے، بھارت اس معاملے میں دخل اندازی نہ کرے۔ نہیں، جب بات حد سے زیادہ بڑھے گی تو کیوں نہ دخل اندازی ہوگی؟ جب کہیں ظلم ہوتا ہے تو پھر بچانے کے لیے برابر پڑوس کے لوگ بھی آتے ہیں۔ جب کسی گھر کا معاملہ گھر میں نہیں سلجھتا ہے تو باہر کے لوگ آ جاتے ہیں اس کو سلجھانے کے لیے، پڑوس کے لوگ آ جاتے ہیں اس کو سلجھانے کے لیے۔ اس لیے بنگلہ دیش غلط فہمی نہ رہے کہ ہم اپنے پڑوس میں یہ سب ظلم و زیادتی برداشت کرتے رہیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ حالیہ گھٹنا کو لے کر آپ کی بھارت سرکار سے کیا مانگ ہے، پردھان منتری سے کیا مانگ ہے، سنسد میں چرچا ہونی چاہیے اس معاملے پر کہ بھارت سرکار کو کوئی کڑا ایکشن لینا چاہیے؟ بالکل لینا چاہیے۔ اگر ہم ہی اپنے ہندو بھائیوں کی رکشا کے لیے نہیں آئیں گے تو پھر کون آئے گا؟ اور پھر یہاں پہ رکشا اور حفاظت اور سمان کا مسئلہ ہے، وہ بھی شہری ہیں بنگلہ دیش کے، وہاں کے اس کی ترقی میں، اس کی دفاع اور اس کی حفاظت میں، اس کے قانون میں، اس کے وجود میں ان کا حصہ ہے۔ اس کو کوئی دنیا کی طاقت ان کے حقوق کو، ان کے رائٹ کو ختم نہیں کر سکتی۔ اور بھارت کی سرکار کو ایک کڑا سندیش دینے کی ضرورت ہے۔ ہم شیخ حسینہ کو، جو وہاں کی ایکس سی ایم ہے، ان کو عزت سے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو عزت دے رہے ہیں، اور وہ لوگ ہمارے ہندو بھائیوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ معصوم لوگوں پر ظلم و ستم برداشت نہیں کیا جائے گا، چاہے کوئی بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، کسی جگہ پر بھی ہو۔ اس کے لیے بھارت سرکار کو
اپنی طاقت کا ضرورت پڑے تو اس کا مظاہرہ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کرنی چاہیے.